4 مصروں سے قبلہ آپ کو دعوت دوں گا کہ جب چاہیں گے جنت میں چلے جائیں گے ہم لوگ، جب چاہیں گے جنت میں چلے جائیں گے ہم لوگ، مجلس کے بہانے کبھی ماتم کے بہانے، مجلس کے بہانے کبھی ماتم کے بہانے، کہ اور آنکھوں میں یہ رکھ دیے آنسوؤں کی طرح کس نے، آنکھوں میں رکھ دیے آنسوؤں کی طرح یہ کس نے، اے فاطمہ زہرا تیری تسبیح کے نامے، اے فاطمہ زہرا تیری تسبیح کے نامے۔ انہی 4 مصروں کے شاعر میں دعوت سخن دینا چاہوں گا علی جناب مولانا سید ناصر افغانی صاحب کو۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ ولا يبديه طاوله كل وقت متقص سواء وكل مانع مذموم مع خلاء والمنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والحسن واختلف عليه الدهر فيختلف منه الحال ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن بلغ المذل الحق بالحق بالقاصد محمد والسلام على أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على الصلاة. سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومحكم كتابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صلوات مجالس کے لیے اور دیگر مجلسوں کے لیے جو بھی اس کے انتظام میں اہتمام میں بھائی کے جانے کے برابر بھی شریک ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور ظاہر کی بات ہے کہ جلسہ جو ہے وہ جیسا جیسا ہم نے سیکھا اپنے بزرگوں سے ویسا ویسا جو ہے وہ آج کے نوجوان جو ہے وہ سامنے آ گئے، تو جیسا جیسا ہم کرتے جائیں گے ویسا ویسا ہمارے بچے بھی سیکھتے جائیں گے، تو جب نسلیں اچھی ہوتی ہیں تب آئندہ نسلوں میں نظر آتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ سب کے لیے دعا گو ہوں اور پروردگار جو مقبول ہیں ان کے قرض بھی ادا ہوں۔ بہن ہیں جناب شبیر صاحب کی سیدہ حسین بانو اسپتال میں ایڈمٹ ہیں کئی دنوں سے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے خصوصی طور پہ آپ حضرات ایک مرتبہ نعرہ صلوات کے ساتھ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ پروردگار بحق شہداء معصومین شہداء کربلا اسیران کربلا بحق فاطمہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا فرمائیں۔ ایک صلوات سے استجابت دعا کے لیے تعریف فرمائیں۔ جہانگیر حسین عزاداری جو ہے وہ رہنے بات ہے، اس کو ہم احسان سمجھ کے نہیں کرتے۔ یہ عزاداری جو ہے نہ ہماری حیثیت ہے بغیر کسی تکلف کے، نہ ہماری اوقات، ہماری حیثیت۔ ہم جو فرش ادا یہ آ کے بتاتے ہیں کہ ہماری ماں کا کردار اچھا ہے اور جو نہیں آتا ہے ہم اس پہ طنز بھی نہیں کرتے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا جو ہے، جیسے نماز سب کے لیے دوں، سب کے لیے نماز دوں، سب کے لیے روزہ دوں۔ آپ ہر ایک راستہ چلتے ہو پکڑ کے مسجد تو نہیں آئیں گے کہ آپ گھر سے گزریں تو نماز پڑھے بغیر جانے نہیں دیں، کیونکہ نماز جو ہے اس کا تعلق ایمان سے،
غلط تو نہیں کرتا. ہر ایک سے آپ یہ کہیں گے نہیں کہ اتنا مال آپ نے جمع کر دیا ہے حج کرنے کو نہیں جا. اس کا تعلق ایمان سے تو مستقی ہے, با ایمان ہے, بے ایمان حج نہیں کرے, با ایمان حج کرے. یا جو ہے الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اب جس کا چاہے جو ہے وہ جو بھی رکھے, میں اس پر مترجم ہوں, مگر رمضان کے واجب روزے وہ رکھے کہ جو مومن ہو. اسی طریقے سے ہر ایک کے مقدر میں ازائے حسین نہیں. ازائے حسین اس کے مقدر میں ہے جیسے با ایمان ہونا نماز کے لیے شرط ہے, ویسے ہی نسلوں کا اچھا ہونا ازائے حسین ہے. سوال پڑھے یہ وہ کام ہے, نہ آزاداری کو کوئی روک سکتا ہے, نہ آزاداری کو کوئی بند کر سکتا ہے. میں تو ہم اگر یہ سمجھنے, ہم میں سے اگر کوئی یہ سمجھنے لگے تو وہ اگر ہم جلوس میں شریک نہیں ہوں گے تو جلوس نہیں اٹھے گا, ہم مجلس میں نہیں جا کے بیٹھیں گے تو مجلس ہو نہیں پائے گی. مثال کے طور پر ہم جو ہے آزاداری کے کسی جز میں اگر شامل نہیں ہوں گے تو آزاداری نہیں ہو پائے گی. تو یہ خام خیالی ہے اس میں, یہ اللہ کا وعدہ اور اللہ خود ذاکر حسین, اللہ ذاکر ذکر حسین کر رہا ہے. میں جو عرض کر رہا تھا کہ ذکر حسین کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر اس کا بند ہوتا ہے جس کے ذاکر مر جائے, جس کا ذاکر حی القیوم ہو. سوال پڑھے محمد والا. گواہی دے رہے ہیں کہ یہ جو آزاداری ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے, اور اس ماں سے وعدہ کیا تھا خدا نے کہ اللہ قوم کو خلق کرے. یہ تو عناصر اربع کی ضرورت ہے خلقت انسان کے لیے, عناصر اربع کی ضرورت ہے, مگر ہماری وجہ خلقت جو ہے وہ عناصر اربع بعد میں ہے, دعائے سجدہ پہلے ہے. اگر یہ مصرے آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر دوں تو بھیجا نہیں ہوگا کہ نہ آگ نہ پانی سے نہ مٹی نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا. آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام اور یہ سب علیہ السلام ہیں, اور ان سب کو کربلا کی زمین سے گزارا گیا ہے, اور کربلا میں خدا نے ان کو ٹھہرایا اور ذکر حسین کروایا. خود ذکر حسین کرتا رہا, انبیاء کو سامنے بنا دیا. یعنی یہ جو حیثیت ہے, یہ جو ہم آپ اس وقت بیٹھ کے یہ ذکر کر رہے ہیں, یہ ہماری حیثیتوں سے ماسوا ہے, یہ ہماری اوقات سے ماسوا ہے. ورنہ اللہ خود ذاکر حسین اور انبیاء سامنے. آج یہ ہمارا نصیب ہے, یہ ہمارا مقدر ہے. دیکھیے جو ذکر حسین, مصیبت حسین کو سنے, بڑی توجہ کیجیے گا. دیکھیے ایک ڈائریکشن ہے, وہ بالکل واضح ڈائریکشن ہے. انبیاء سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حسین پر ماتم کرو, مگر یہ نہیں ہوگا کہ صاحب یہ بھی سیدنا اور وہ بھی سیدنا. انبیاء سے کہا جا رہا ہے کہ حسین کا ماتم کرتے جاؤ, گریہ کرو, اور یزید پہ لعنت کرتے جاؤ. یہ دونوں عقیدے ساتھ ساتھ چلیں گے, یعنی تولا بھی ہوگا, ظالم کا تولا بھی ہوگا. اور رسول نے واضح الفاظ میں, دیکھیے وہ دروازہ جس پہ کھڑے ہو کر رسول سلام کرتے تھے, اس کی کیا عظمت, اس کا کیا درجہ ہے. یعنی رسول نے, بڑی عجیب بات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں, خود اپنے گھر کے دروازے پہ سلام نہیں کیا. ازواج کے گھر وہیں مدینے میں موجود تھے, مگر میں نے تو آج تک کوئی روایت نہیں سنی کہ رسول جا کر روز خدا بیوی کے دروازے پہ سلام کرتے. اچھا اس سے آگے کی بات پہنچ جائے, خانہ کعبہ بھی موجود ہے. میں نے تو نہیں سنا کہ رسول جا کے یہاں سے کسی نے سنا ہو تو میری اصلاح کر.
کہ رسول جاتے تھے روز خانہ کعبہ کے دروازے پہ سلام کرتے تھے، اور علماء نے دیکھا گھر معتبر ہوتا ہے گھر والوں سے۔ نبی کا کیا طریقہ تھا؟ 9 مہینے تک کھڑے ہو کے رسول خدا نے، تمام علماء نے، کیا شیعہ کیا سنی، تمام علماء نے لکھا کہ 9 مہینے تک آیہ تطہیر نازل ہونے کے بعد نبی در سیدہ پہ جا کے سلام کرتے تھے۔ گھر کے بدن اور کیا ہوتا ہے؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی چند دن پہلے کہ سورہ نور کیا کہہ رہا ہے کہ فی بیوت اذن اللہ مصطفیٰ، کچھ گھر حکم خدا سے بلند ہے زمین پر، مگر اتنے زیادہ بلند ہے کہ عرش الہی کے برابر۔ اتنے گھروں میں ایک گھر ہے، اس کی عظمت کو پہچان دے۔ رسول کا گھر کتنا مقدس ہے، صحابیوں سے کہا جا رہا ہے کہ بغیر اجازت گھر میں نہ داخل ہونا۔ یہ عظمت ہے رسول کے دروازے کی۔ اور رسول کیا کر رہے ہیں؟ رسول کس کے دروازے کی عظمت بیان کر رہے ہیں؟ فاطمہ الزہرا کے دروازے کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ رسول کا ایک گھر ہے، وقتی طور پہ گھر ہے، وہ گھر نہیں تھا، وہ گھر نہیں تھا۔ خندق کے میدان میں ایک خیمہ رسول نے لگایا، وہ خیمہ رسول کا مخیم ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، خیمہ کیا ہے؟ وہ رسول کا وقتی طور پر بنا ہوا ایک گھر ہے، جہاں خندق کے میدان میں رسول نے قیام کیا ہے۔ 18,000 کا لشکر آیا تھا خندق میں، اور اس کی قیادت کون کر رہا تھا؟ یزید کا دادا اور یزید کی دادی، یعنی عورتوں کی سردار وہ، مردوں کا سردار یہ۔ 18,000 کا لشکر، اور ایک خندق کو کھودا گیا۔ خندق کی جنگ مشہور ہے نا، بھائی ذرا سی توجہ کیجیے گا، گھر کی عظمت۔ عمر ابن عبد وقت خندق کو پھان کے آ گیا۔ عمر نے کیا کیا؟ خندق کو پھان کے آ گیا، اور اب جو پھان کے آیا تو مسلمانوں کا عالم یہ تھا، امت مسلمہ کے بڑے بڑے لوگوں کا عالم یہ تھا کہ اس کو دیکھ کے، اور میں کیا کہوں، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو وہ ہے، یہ وہ ہے کہ فلاں جنگ میں اس کو اپنے دفاع میں کچھ نہ ملا تو اس نے اونٹ کا بچہ اٹھا لیا، یہ بڑا بہادر ہے اور ہمارے، اور اس کی فرعونیت کا عالم یہ کہ اس نے ایک نیزہ اٹھایا اور پھینک کے مارا رسول کے خیمے کے دروازے پر، اور یہ اس کی حرکت یہ تھی کہ وہ اس کو عبور کر کے آیا، اور اس کے بعد کہنے لگا کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ مسلمانوں آؤ، اگر تم مجھے قتل کر دو تو تم غازی ہو، اگر میں تمہیں قتل کر دوں تو تم شہید ہو، دونوں اعتبار سے تمہارا فائدہ ہے۔ وہاں کون، نہ کوئی غازی ہے، غازی تو وہ ہوتا ہے جو علم اٹھائے، نہ کوئی غازی ہے اور نہ کوئی شہید ہے۔ نبی نے کیا جملے کہے؟ بڑے مشہور جملے ہیں نبی کے۔ نبی نے کیا جملے کہے؟ من لہذا الکلب، اس کتے کے مقابلے میں کون ہے؟ بھائی ہم کو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں نبی فلاں عورت جو تھی وہ نبی کے سر پر کوڑا پھینک دیتی تھی، اور نبی کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ صاحب اس کی عادت کو گھر چلے گئے۔ آپ نے اچھے اچھے پہلو تو سب بتا دیے، آپ نے یہ کیوں نہ بتایا کہ نبی کو خندق کے میدان میں جلال آیا تو عمر ابن عبد وقت کے لیے کہنے لگے من لہذا الکلب، جب میں ممبر پر بیٹھا ہوں کلب کسے کہتی ہوں؟ کلب کہتے ہیں کتے کو۔ بھائی یہ نبی کی زبان سے جملے نکل رہے ہیں، نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کتے کے، بھائی وہ کتا نہیں تھا، اس نے حرکت کیا کی جس سے نبی کو جلال آیا؟ نبی نے کبھی کسی کو کتا نہیں کہا ہے۔ نبی نے کیوں کتا کہا؟ اس لیے کہ اس نے گھر کے دروازے پہ کیا حملہ، وہ گھر کے جو وقتی گھر تھا، مستقل گھر نہیں تھا، وہ دروازہ نہیں تھا جس پہ کھڑے ہو کے نبی سلام کرتے تھے، یہ نبی کا خیمہ تھا۔ نبی یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو پہچانو، جو میرے گھر پہ حملہ کرے، جو میرے دروازے پہ حملہ کرے، کتا ہوتا ہے، رضی اللہ نہیں ہوتا۔ ایک سوال پڑھے محمد مجلس بطول کا ہو ایسا اہتمام، پردے میں
کتے کے مقابلے میں کون ہے؟ بھائی نبی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے اور ہمارے ہم اس لیے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ نبی نے پڑھی، ہم اس لیے روزے رکھتے ہیں کیونکہ نبی نے رکھے، حالانکہ نبی کو نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمارے ہم اگر نماز نہ پڑھیں، ارے بس 5 دن بمبئی میں رکا اگر میں نماز نہ پڑھتا تو میں تو ڈر جاتا کہ لوگ کہیں گے بڑے بے نمازی ہیں مولانا تو غور فرما رہے ہیں، میں اگر نماز نہ پڑھوں تو مجھ پر تہمت لگ جائے کہ بے نمازی ہیں، اور فرما رہے ہیں تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مولوی صاحب اور ہیں، رسول خدا اور ہیں۔ اگر میں نماز نہ پڑھوں تو میں بے نمازی ہوں۔ نبی نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں معاذ اللہ، اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ نہ پڑھیں گے تو بے نمازی کہہ رہے ہیں، یعنی ہماری نماز ہے اس لیے کہ اگر ہم نماز نہ پڑھیں گے تو روزہ ہمیشہ جہنم میں ڈال دیے گا۔ نبی نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ خدا کی توحید ثابت ہو جائے۔ ہماری نمازیں اور نبی کی نمازیں اور اب اور کربلا ذرا غور کیجیے گا، زیارت عاشورہ کا ایک جملہ ہے اور وہ بڑی توجہ طلب ہے۔ وہ جملہ زیارت کا کیا جملہ ہے؟ اللہم لعن من سمعت بذلک فرضیت بہ۔ دیکھیے لعنتیں کہاں کہاں پہنچ رہی ہیں کہ اس پر بھی لعنت، صرف قتل کرنے والے پہ لعنت نہیں ہے، صرف ظلم کرنے والے پہ لعنت نہیں ہے، بلکہ اس پر بھی لعنت ہے کہ جس نے اس واقعے ظلم کو سنا اور خاموش کر۔ کتنی بڑی عظمت ہے کہ سن کے خاموش ہو جائے۔ بھائی یہ سن کے خاموش، بھائی قتل کرنے والے نہیں، سن کے خاموش ہو جانے والے۔ بھائی عربی زبان میں کہا جاتا ہے سکوت کا رضا، یعنی سکوت جو ہے بیٹا بیٹھ جاؤ، بیچ بیچ میں نہ ہو، سلوات پڑھتی محمد ایک اور سلوات پڑھیے محمد۔ سکوت کا رضا یعنی خاموشی جو ہے وہ گویا رضا کے برابر ہے۔ آپ نے کربلا کا ذکر سنا اور خاموش ہو گئے، غور فرما گیا۔ یہ سکوت کا رضا کیا ہے؟ یہ زیارت کے جملے جو ہیں کہ جس نے سنا اور خاموش رہا، تائید نہیں کی۔ یہ نہیں ہے کہ گویا یزید کی تائید کی جا رہی ہے اور گویا حسین کو برا کہا جا رہا ہے، یہ نہیں ہے، فقط سنا اور سن کے چپ رہا، اس پہ بھی رہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن نے ہم کو بتایا، قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کے زمانے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے، قرآن رسول کی زندگی میں رسول کے سامنے قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ فریقاً کذبتم ففریقاً کذبتم ففریقاً تقتلون، کہ جب ہم نے انبیاء کو تمہارے درمیان بھیجا، فریقاً ففریقاً کذبتم، تو تم نے بعض نبیوں کو جھٹلایا۔ بڑی توجہ سے سنیے، رسول کے زمانے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہو رہی ہے اور کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کہ جب انبیاء آئے ہمارے تو تم ایسے ہو کہ تم نے بعض لوگ انبیاء کی تکذیب کر دی، جھٹلا دیا کہ یہ تو نبی نہیں اور ہمارے، اور تم میں بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کو قتل کر دیا۔ اب آپ ایمان سے بتائیے کہ نبی کے زمانے میں کون سے رسول آئے؟ نبی کے زمانے میں کیا کوئی رسول آئے تھے؟ تو جب نبی موجود ہے تو کسی رسول کی تو آمد ہو۔ عیسیٰ کے بعد بس کے آخری رسول آئے، اور کتنا طویل فاصلہ ہے جناب عیسیٰ میں اور رسول خدا میں۔ میں ظاہری اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ورنہ ہمارے مطلب کے علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ ابو طالب یعنی کچھ نبی جہری طور پر ہیں، کچھ نبی اعلانیہ طور پر۔ نبی کے آباء و اجداد، نبی کے آباء و اجداد، علی کے آباء و اجداد مخفیانہ طور پر رسالت کا اعلان رکھتے، اظہار نہیں کیا، اللہ کی مصلحت اور ہمارا۔
اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تم ایسے ہو کہ تم نے ہمارے بعض انبیاء کو جھٹلا دیا، اور تم ایسے ہو کہ تم نے بعض انبیاء کو قتل کر دیا۔ اب آپ ایمان سے بتائیے جب رسول کے زمانے میں کوئی آئے ہی نہیں، کتنا بڑا جملہ ہے بھائی، قتل کا الزام ہے، قتل کا الزام۔ اب آپ غور کیجیے گا، قتل کا الزام، جھٹلانے کا الزام، انبیاء کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے جھٹلایا۔ تم میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے کہ خدا یزید کو معاف کر دے، یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ دل سے راضی ہیں، دل سے راضی ہیں، یہ چاہتے نہیں کہ یزید پہ لعنت ہو۔ جب آپ یزید پہ لعنت کرتے ہیں نا تو ان کا کلیجہ ہلنے لگتا ہے، جب آپ اپنے سینے میں ماتم کرتے ہیں نا یہ تڑپنے لگتے ہیں، اور زنجیر و خمائیں دیکھ لیں تو نگاہ ہی ٹوٹ جائے۔ جب لعنتیں ہوتی ہیں تو پریشان ہو سکتا ہے خدا معاف کر دے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تم میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا ہے، اور تم میں بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے، ہمارے انبیاء کو۔ بھائی انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، مگر قرآن نے پھر بھی کہا کہ تم نے جھٹلایا، تم نے قتل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماضی میں اپنے بزرگوں کے کیے ہوئے فعل سے راضی تھے۔ میری بات واضح ہو رہی ہے، یعنی ان کے بزرگوں نے جھٹلایا تھا، ان کے باپ داداؤں نے جھٹلایا، ان کے باپ داداؤں نے قتل کیا تھا۔ اور فرما رہے ہیں تو چونکہ ان کے باپ دادا قاتل تھے، ان کے باپ دادا انبیاء کو جھٹلانے والے تھے، اور وہ اپنے باپ دادا کے فعل سے راضی تھے۔ اب آپ زیارت کا جملہ غور کر رہے ہیں، اللہم لعن من سمعت بذالک فرجعت بہ، یعنی جو بھی کربلا کے واقعے کو سنے اور اس کے بعد بھی یزید پہ لعنت نہ کرے، وہ گویا ایسا ہے کہ وہ یزید کے فعل سے راضی تھا، یا جملہ بدل کے کہوں وہ کل کا یزید تھا، یہ اب کا یزید ہے۔ صلوات پڑھے محمد گھر کو چھوڑا، جس گھر کا تعارف نبی کروا رہے تھے نا، دروازے پر کھڑے ہو کے سلام کر رہے تھے۔ الحمدللہ شیعوں کو کسی نے جو بھی الزام رکھا ہو، کوئی ہم اتنی صفائیاں دینے کے عادی بھی نہیں، ہم کو کون سا ایریل کی فیکٹری لگانا ہے؟ آپ کہتے جائیے، الزام لگاتے جائیے، بس حق یہ ہے کہ نہ ہم نے در چھوڑا، نہ ہم نے گھر چھوڑا، نہ ہم نے چادر کا کونا چھوڑا، ہم نے کچھ نہیں چھوڑا۔ ہم پہچانتے ہیں، بہت اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں، آل محمد کو بھی ہم پہچانتے ہیں اور حاسدوں کو بھی ہم پہچانتے ہیں۔ اور ہمارے نبی دروازے پہ سلام کر رہے ہیں، بھائی عظمت حسین ابن علی، آپ غور فرمائیں، بھائی نبی کا طریقہ کیا تھا؟ لیکن نبی کی نماز، نبی جب نماز پڑھ رہے ہیں نا، میں نے ابھی عرض کیا کہ میں اور ہوں، میں اگر نمازیں نہ پڑھوں تو کہیں گے بے نمازی ہے، بات آگے بڑھ جائے گی، کہیں گے کافر ہے، یہ تو یہی ہونے لگے گا نا۔ تو میری نماز اور ہے، نبی کی نماز اور ہے، اور میری نماز کیا، صحابی کی نماز اور ہے، نبی کی نماز اور ہے۔ ایک نماز نبی نے چوتھے آسمان پہ پڑھائی ہے، کیا آپ غور کریں؟ تو نماز جو آگے کھڑا ہوتا ہے، جہاں اس کے قدم ہوتے ہیں وہاں مجمع کثر ہوتا ہے۔ تو عظمت رسول دیکھنا ہے تو چوتھے آسمان پہ چلیے، جہاں نبی کے قدم ہے وہاں ابراہیم کی کثر ہے۔ ابراہیم کا کتنا بڑا درجہ ہے، جہاں نبی کا قدم وہاں موسیٰ کا سر، اور چوتھے آسمان میں نماز ہو رہی۔ اب آپ غور کریں، اور اللہ نے وعدہ کیا کیا ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی۔ عیسیٰ بڑھ کے نبی سے کہنے لگے، اللہ کے رسول آپ چوتھے آسمان پر ہیں، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی۔ ابھی تو ہم ہر چیز کی صفائی نہیں دیکھتے ہیں، لیکن جملہ آگے ہے تو عرض کر رہا ہوں، تو کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے اشہد ان علی ولی اللہ کب پڑھایا؟ آئیے چلیے چوتھے آسمان پہ۔ عیسیٰ کہنے لگے زمین تو حجت خدا کون ہے؟ نبی نے وہیں سے اشارہ کر کے کہا اشہد ان علی ولی اللہ۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ایک
1,23,999 انبیاء ہیں. اتنے انبیاء ہیں, عیسیٰ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ عیسیٰ کو اتنی فکر کیوں ہے کہ آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ زمین پہ کون ہے؟ بھائی عیسیٰ چاہتے ہیں کہ ہم پہچانتے چلیں. بھائی مجلس کو ڈسٹرب نہ کر کے سلوات پڑھتے ہیں. ایک آدمی جب باتیں کرتا ہے تو پورا مجمع ادھر دیکھنے لگتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ فضائل میں تو میں کریے کوئی بات نہیں, مجلس جو ہے وہ بلا فصل ہوتی ہے, بالکل کوئی غیب نہ ہو. عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں زمین کو حجت خدا کون ہے, اور رسول نے کیا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. زمین کو دیکھو, عیسیٰ کو سوال کرو ایک نماز نبی کے پیچھے پڑھیں گے. عیسیٰ چاہتے ہیں نا کہ میں پہچانتا چلوں. ایک نماز رسول کے سامنے پیچھے پڑھیں گے چوتھے آسمان پر. ایک نماز کس کے پیچھے پڑھیں؟ 12ویں جانشین کے پیچھے. تو عیسیٰ چاہتے ہیں کہ ذرا سا نمازوں کی ایک پہچان رہے. فصل کے پیچھے نماز کیسی ہوتی ہے تاکہ معلوم ہو کہ فصل کے پیچھے نماز کیسی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی کو فلاں صاحب نے نماز پڑھائی تھی, فلاں صاحب فلاں, اور وہ علی کو نماز پڑھاتے تھے. ارے یہ جملہ آ گیا ہے, میں کہنا نہیں چاہتا ہوں, لیکن آپ کہلوا رہے ہیں اس لیے کہہ دے رہا ہوں. بھائی آپ غور کریں, کجا علی کہاں ہے؟ دوش نبی پہ جس کے قدم ہو. عیسیٰ جو ہے کہنے لگے, کہیں گے کہ آپ کے پیچھے میں نماز پڑھوں, وہ کہیں گے آپ آگے ہو جائیں. اس میں حرج کیا ہے؟ آپ کی ماں کے نام کا سورہ قرآن میں موجود ہے, آپ آگے ہو جائیں. یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کے پیچھے علی نے نماز پڑھی. علی پیچھے تھے, نبی کہہ رہے ہیں علی ہر جگہ آگے. وہ حسد میں علی پیچھے تھے, فلاں صاحب آگے تھے, فلاں صاحب آگے تھے, فلاں صاحب آگے تھے. بھائی ہم علاوہ قرآن میں کسی کو ماننے کو تیار نہیں. اور ہم نے تو قرآن میں دیکھا جو قرآن ہم کو بتاتا گیا وہ ہم کرتے گئے, جو نبی ہمیں بتاتے گئے وہ ہم کرتے گئے. 12ویں امام جب دریا پہ مصلی بچھے گا وہ کہیں گے آپ آگے ہو جائیے, وہ کہیں گے آپ آگے ہو جائیے. جیسے لکھنؤ میں ہوتا ہے نا, پہلے آپ, حالانکہ اب نہیں ہوتا ہے, اب ہر جگہ یہی ہے کہ پہلے ہم. لیکن وہ کہیں گے آپ آگے ہو جائیے, وہ کہیں گے آپ آگے ہو جائیے. تو وہ یہ پلٹ کے کہیں گے جناب عیسیٰ, ارے اللہ اور عیسیٰ میں چھوٹی موٹی شخصیت ہے. عیسیٰ سے روز محشر خدا سوال کرے گا, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ, کہ عیسیٰ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا مانو. ارے کوئی معمولی شخصیت ہے. عیسیٰ کے معجزات دیکھ کر مریم کے اور عیسیٰ کے معجزات دیکھ کر عیسائی کہنے لگے کہ خدا ہیں. عیسیٰ اتنا بڑا درجہ ہے, تو جس کا اتنا بڑا درجہ ہو وہ کہہ رہا ہے نہیں میں آپ کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ میں 12ویں کے آگے کھڑا ہو جاؤں. ارے جب مریم کا بیٹا 12ویں کے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا, اس کے صدرے کا پتہ نہ ہو. علی کا ذکر جو آئے اگر مگر مت کر, ہوا کے دوش پہ دریاؤں کا سفر مت کر. تو ابھی بھی وقت ہے خود کو سدھار لے مفتی, تو ابھی بھی وقت ہے خود کو سدھار لے مفتی. علی کو مان لے, زیادہ بکر بکر مت کر. چوتھے آسمان پہ نماز پڑھا رہے رسول, پیچھے انبیاء کا مجمع ہے. نماز مفضول ہے, نبی افضل. اور ہمارے نبی قرآن کہہ رہا ہے اے میرے حبیب, اے میرے طاہا, دیکھیں باوضو جب قرآن کو چھوا جائے, جو بے وضو ہو وہ قرآن نہیں چھو سکتا. اور ہر وقت جو باوضو ہو وہ ہر وقت قرآن چھوتا رہے, ہر وقت. اور
دیکھیے جس کو وضو سے پاک ہونے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، آئے تطہیر جن کے گھر میں اترے وہ اور ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم کو سکھا رہے ہیں، یہ تو ہم کو وضو، ہم کو کیا معلوم وضو کیا ہے، ہم کو کیا معلوم نماز کیا ہے، ہم کو کچھ معلوم ہے۔ ارے جب صحابی کو نہیں معلوم، مسجد میں صحابی آ کے نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں صحابی آ کے نماز پڑھ رہا ہے، بڑی کتنی بڑی شخصیت ہوتا ہے بھائی، صحابی کوئی معلوم کی کسی تھوڑی وہ آ کے مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں یہاں بلا رہے ہیں، یہاں اور پڑھا کے آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول بلا رہے تھے، کہا وہی دن کا جب سن رہے ہو کہ میں بلا رہا ہوں تب کیوں نہیں جانا؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو عبادت کر رہا ہوں، کیونکہ عبادت موجود ہے، نبی افضل، نبی نمازیں اس لیے ہیں کیونکہ نبی نے کہا کہ یہ نماز ہے، یہ طریقہ بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ تھوڑی ہے کہ بدھ کے دن جمعے کی پڑھا دو، جیسے دل چاہے ابا سے پوچھ لیا، چچا سے پوچھ لیا، دادا سے پوچھ لیا، ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نبی کے نماز کا طریقہ، نبی حجت ہے، نبی سے بڑی اتھارٹی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ جہاں نبی کے قدم وہاں انبیاء کے سر ہیں، کتنا معاذ جائے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نبی رسول نمازیں پڑھتے تھے۔ پھر عرض کر رہا ہوں اس لیے نہیں کہ نمازی مشہور ہو جائیں، متقی اور ہوتے ہیں، امام المتقین اور ہوتے ہیں۔ فرشتہ نازل ہوا اور لہجہ دیکھیا، کیا لہجہ ہے، یا ایھا المزمل، اے میرے مزمل، قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب ذرا یہ جو لمبی عبادتیں کرتے ہو عبادتوں کو گھٹاؤ۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ عبادتوں کو گھٹاؤ؟ کیونکہ نبی رات بھر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، پاؤں میں ورم آ گئے، دونوں پیروں میں نبی کے ورم آ گئے۔ ایک شب اٹھے، جبرائیل نازل ہوئے اور کہنے لگے سرکار اللہ کہتا ہے کہ آپ یہ رات کو لمبی عبادتیں جو ہے وہ کم کیا کریں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں، تو امت ہے، عبادتیں گھٹا دی، الا قلیلا۔ بھائی قلیل اردو میں بھی بولتے ہیں نا، قلیلا، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول خدا سے، کہ عبادتوں کو گھٹائیے، عبادتوں کو گھٹائیے، عبادتوں کو گھٹائیے۔ دیکھیے ہر ایک کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، اور ہمارے ہر ایک کا ایک اسٹیٹس ہو رہا ہے۔ صحابی سے کہہ رہے ہیں وہی دن کا آپ یہاں آؤ، اور جب صحابی نماز مکمل کر کے آیا تو کہنے لگے تب کیوں نہ آئے جب تم نے سنا تھا کہ میں پکار رہا ہوں؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں تو خدا کی عبادت کر رہا تھا۔ کہنے لگے یہ بتاؤ تو وہی دن کہا کہ تم کو نماز جو پڑھ رہے ہو یہ کس نے سکھائی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے سکھائی۔ کہا وہی دن کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول پڑھا ہے۔ تو وہی دن کہا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے، جب بھی بلائے فوراً آ جاؤ، لبیک کہو۔ لبیک کے نعرے آپ لگاتے ہیں کہ کہیں سے آئے ہیں، فوراً لبیک کہو جب بھی اللہ بلائے، جب بھی اس کا رسول بلائے۔ تو صحابی کہہ رہا ہے، بھائی اس میں زیادہ کچھ کروا نہیں سکتا ہوں۔ صحابی کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول پڑھی تو تھی، سمجھی آج ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن سمجھ میں آئے گا نہیں جب تک کہ محمد سمجھائیں گے نہیں۔ تو جیسے ہر زمانے میں قرآن ہے ویسے ہی ہر زمانے میں ایک محمد کا وجود لازم ہے۔ تو نبی سے کیا کہا، صحابی سے کہہ رہے نماز توڑو، ہم بلا رہے ہیں، ہم کو نہیں پہچان تو ہماری عظمت نہیں جانتے ہو، بھائی نماز توڑو ہم بلا رہے ہیں۔ مگر ایک مرتبہ جب نواسا آگے پشت پہ بیٹھا، رضی اللہ کا مجمع، مقدسین کا مجمع، وہ بھی بیٹھے ہیں جن کے نام کا بھی نعرہ انہوں نے لگا دیا، اور ان کے دونوں چھوٹے نمائندے بھی ہیں، مگر حسین جو ہیں 4 برس کا سین ہے، اور مجمع کو چھیڑتے ہوئے مسجد نبوی ہے، بھائی مسجد نبوی ہے، نبی سجدے میں۔ اچھا دیکھیے قرآن یاد رہے، الا قلیلا، الا قلیلا، عبادتوں کو گھٹاؤ، عبادتوں کو گھٹاؤ۔ نواسا آ کے
پشت نبوی پر بیٹھ گئے. نبی کا سر سجدے میں. جو فرشتہ تب کہہ رہا تھا کہ میرے حبیب عبادتوں کو گھٹا دیجئے, خدا چاہتا ہے عبادتوں کو گھٹا دیجئے. پہ بیٹھے فرشتے نے آ کے کیا کہا, میرے حبیب عبادتوں کو بڑھا دیجئے, بڑھا دیجئے, بڑھا دیجئے, اور سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیے. آپ غور کر رہے ہیں, وہ جن کے سر نبی کے قدموں کے نیچے تھے وہ اور ہیں. ارے یہ جملہ کہنے کی اجازت دیجئے, حسین اس شان سے بیٹھے ہیں جیسے رحل پہ قرآن بیٹھا ہوتا ہے. سلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کا مجمع ہے, سب دیکھ رہے ہیں حسین بیٹھے ہیں, کیونکہ چہرہ صحابیوں کی طرف گردنیں اٹھا رہے 73 مرتبہ. ارے اگر حسین نہ اترتے, تخت پہ بیٹھ کے حکومت اور ہے, پشت نبوت پہ حکمرانی اور ہے. کس کو نبی نے حسین کو روکا؟ بھئی ذرا سوچ سوچ کے چلیے گا, صرف داد نہ دیجیے گا, مگر ذرا سا تھوڑی سی اس کی تدقیق ہو جائے. نبی نے حسین کو اشارہ کیا, بھئی اشارہ کر سکتی ہیں اس کو, آپ غور کرتے ہیں. بھئی علی نے نماز بھی پڑھی, اشارے تو زکات بھی دے, دونوں کام ہو گئے. خدا نے آیتیں بھیج کے مہر بھی لگا دی, ولایت کا اعلان بھی کر دیا کہ نماز بھی ہو گئی, زکات بھی ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ دو ایک جیسے کام. بھئی آپ غور کرتے ہیں, دو ایک جیسے کام. تو کوئی اور آ رہا ہوتا اگر پشت پر بیٹھنے کے لیے تو نبی روک دیتے, اس لیے کہ نماز اور ہے, غیر اور ہے. مگر نبی دیکھ رہے ہیں کہ حسین آ رہے ہیں, تو جو حسین ہے وہی نماز ہے. اور خدا نے کیا کہا کہ تب تک سر نہ اٹھائیے گا جب تک نواسا خود اپنی مرضی سے, اپنے اختیار سے. بے اختیار ایمان اور ہوتے ہیں. جب تک کہ یہ خود نہ اترے آپ سجدے سے سر نہ اٹھائیے. نبی سجدے کو طول دے رہے ہیں, اور دیکھیں جب کہہ دیا کہ سجدے سے سر تب تک نہ اٹھے جب تک نواسا بیٹھا ہو, تو نبی بار بار سوچ بھی رہے ہو. ہر بار نبی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ بھئی نواسا بیٹھا ہے یا اتر گیا. ایک مولوی سے فتویٰ لے آئیے تو کہتے کہ نبی کی فلاں نماز باقی ہے. نماز کہتے ہی اسے ہیں, دل حسین کی طرف ہو, خدا نبی نے ہم کو کیا سکھایا؟ دیکھو نماز چھوٹنے نہ پائے اور حسین کا دامن چھوٹنے نہ پائے. اور صحابیوں نے دیکھا, سب نے دیکھا, بھئی ہم کسی کے مخالف تو ہیں. میں نے آج کہتا کہ ہم تو فضائل بیان کر رہے ہیں, اور فضائل کسی کی مخالفت میں نہیں بیان کر رہے ہیں, کسی کو جلانے کے لیے نہیں بیان کر رہے ہیں. ہم مثلاً ہم کہیں علم تو آپ کہیں کہ لیجیے صاحب آپ نے تو ہم کو برا کہہ دیا. ہم کہیں رجل تو آپ کہیں لیجیے تو صاحب جو ہے ہمیں دلازاری ہو گئی. تو اس کی تو ذمہ داری ہماری نہیں. نبی کا نواسا پشت پہ بیٹھا ہے, صحابی دیکھ رہے ہیں, سر اٹھایا. اب ایک دو بڑی بڑی ہستیاں انہوں نے سر اٹھایا, دیکھا حسین بیٹھے, سر جھکا دیا. کیونکہ یہ منظر ان کے لیے نیا نہیں. بقول شاعر کہ پہلی معراج رسول عربی کی معراج, نبی معراج پہ گئے تھے نا, ان کے 4 مصروں میں شاید مطلب واضح ہو جائے. پہلی معراج رسول عربی کی معراج, دوسری دوش پیغمبر پا علی کی معراج, اور تیسری وہ کہ جو ہر روز ہوا کرتی تھی پشت سرور پر حسین ابن علی کی معراج. ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد والے. ایک اور سلوات عنایت کرتے ہیں محمد. جنت جو ہے نا, جنت اگر کسی کو جانا ہے, اگر نہیں جانا تو کوئی تکلف و زحمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. جنت اگر کسی کو جانا ہے تو یہ منظر ضرور دیکھو. صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اتنا طولانی آپ نے سجدہ کیا ہے,
اور ہم یہ سمجھے کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے. نبی پر کبھی بھی قرآن نازل ہونے لگتا ہے. تو نبی نے کہا وحی نہیں تھی، وحی تھا. کوئی روایت نہیں ملے گی، کوئی روایت نہیں ملے گی. آپ غور کر لیجیے حسین کی منزلت کیا ہے. نبی نے حسین کو نہیں روکا. بڑی قیمتی بات آپ کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. نبی نے حسین کو نہیں روکا بلکہ نماز کو توڑ دیا. اور ہمارے کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے امام ہے حسین، منصوص من اللہ امام ہے. حسین پشت پہ بیٹھے ہیں. خدا کی قسم ایک خیال، ایک منظر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مسجد کا فرش بھی کچا ہے. نبی سجدے میں 4 برس کا نواسا ہے. اگر نبی سجدے سے سر اٹھاتے تو کیا ہوتا؟ حسین مسجد کے فرش پہ گر جاتے. اس سے زیادہ کچھ اور نہ ہوتا. اگر نبی کو حکم دیا جاتا کہ سجدے سے سر اٹھا لو تو نبی سجدے سے سر اٹھاتے اور 4 برس کا نواسا نانا کی پشت سے فرش مسجد پر کچی زمین پہ گر جاتا. اس سے زیادہ کچھ اور نتیجہ نہیں تھا. مگر خدا یہ بھی نہیں چاہتا کہ حسین فرش مسجد پہ گرے. آپ غور کریں، جس کے لیے خدا یہ نہ چاہے کہ وہ فرش مسجد پہ گرے، وہ کربلا میں کتنی مرتبہ گرا، کتنی مرتبہ. عزیزوں دامن وقت میں گنجائش نہیں. مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی حد تک مسائل میں کوئی کمی نہ ہو. حسین رخصت آخر کے لیے جب آئے ہیں نانا کی قبر پر تو زری کی جالی کو تھاما اور کہنے لگے اللہم انا ھذا قبر نبی کا محمد ونبلغ بنت نبی کا محمد. اے پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر اور میں تیری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. اے پروردگار میرے لیے اس چیز کو منتخب کر لے جس میں تیری رضا ہو، تیری نبی کی رضا. اور خدا حافظ کہہ کے رسول کی قبر کو بھائی کی قبر پر آئے. تو جب کہہ کے روئے حسین کہ بھیا اب ہم نہ آئیں گے، اب حسین چراغ جلانے نہ آئے گا. مقتلوں نے لکھا کہ حسین جب نانا کی قبر پہ گئے، مقاتل لکھ رہے ہیں حسین جب نانا کی قبر پہ گئے، جب بھائی کی قبر پہ گئے تو اس طرح جا رہے تھے جیسے کوئی 2 جہاں کا بادشاہ جاتا. لیکن ایک مرتبہ حسین نے رخ موڑا اور ماں کی قبر کی طرف. تو کیا انداز تھا حسین ابن علی کا. مقاتل لکھتے ہیں کہ ایسے جاتے تھے کہ جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ گھومنے ہوتا. السلام علیکم یا اماں، السلام علیکم یا اماں. اے اماں آپ پر حسین کا سلام. قبر سیدہ سے آواز آئی وعلیک السلام یا غریب الام. اے ماں کے پردیسی بیٹے اوپر کی سلام. حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسم دیکھنے چلو. قافلہ رواں دواں ہے. کربلا کے میدان میں حسین پہنچے. میں تفصیلی مسائل پڑھوں گا. نبی محرم جب آئے عصر کا وقت اور مقاتل نے کیا لکھا اما التاسوع فحسر علیہ السلام. عصر کے وقت حسین چاروں طرف سے گھر گئے. شب عاشور چراغ جلایا اور اس کے بعد چراغ قبول کر کے کہنے لگے کہ جس کو جانا ہے چلا جائے. یہ تیر میرے لیے، یہ تلواریں میرے لیے ہیں، یہ خنجر میرے لیے. دوبارہ جب چراغ روشن کیا تو کہنے لگے تم گئے نہیں. اصحاب نے پلٹ کے کہا کہ فرزند رسول وہ کہاں جائیں جن کی ماں نے اسے اس دن کے لیے پیدا کیا ہو کہ آپ کے قدموں میں جان نشاور کرے. رات کا وقت ہوا. حسین خیمے سے باہر آئے اور مقتل کی طرف حسین چلے. شب عاشور ایک مرتبہ ہلال بن نافع نے دیکھا کہ فرزند رسول اکیلے خیمے سے مقتل کی طرف جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ ہلال نے دیکھا کہ حسین کسی مقام پہ پہنچے، بیٹھے، گریا کیا. پھر وہاں سے اٹھے کسی دوسرے مقام پہ پہنچے، بیٹھے، گریا کیا. پھر وہاں سے اٹھے کسی تیسرے مقام پہ پہنچے، گریا کیا. پھر وہاں سے اٹھے فرات کے کنارے پہنچے. مقتل لکھتا ہے کہ فبکا بکا شدیدہ. حسین پھوٹ پھوٹ کے روئے.
نشیب میں آتا ہے۔ ہلال بن نافع پیچھے پیچھے کچھ فاصلے پہ ہیں۔ ایک مرتبہ ہلال بن نافع جب حسین نشیب میں پہنچے، ہلال بن نافع دور ٹھہر گئے، اور ایک مرتبہ ہلال بن نافع نے سنا کہ حسین گفتگو کر رہے ہیں اور کسی خاتون کی گفتگو کی آواز آ رہی ہے۔ حسین رو رہے ہیں، وہ خاتون رو رہی ہیں۔ ہلال بن نافع دور سے کھڑے ہوئے سن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین مقتل سے جب پلٹے، دیکھا سامنے ہلال بن نافع پڑے۔ کہا ہلال خیریت تو ہے؟ کہا آقا میں نے دیکھا کہ آپ اکیلے مقتل کی طرف جا رہے ہیں، میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن رات کی تاریکی میں حملہ آور ہو، میں آپ کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ کہا ہلال تم نے اپنی وفاداری کا خوب ثبوت دیا۔ کہا آقا ایک سوال کروں کا پوچھو؟ کہا آقا یہ کون سا مقامات ہے کہ جہاں آپ بیٹھ بیٹھ کے رو رہے تھے؟ کہا ہلال تو پہلی جگہ جہاں میں رویا وہاں میرے 18 برس میں کرنل جوان کے سینے میں برسی کھڑی تھی۔ کہا ہلال اس کے بعد میں جہاں گیا وہاں میرے بھائی کا یتیم قاسم گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ ہلال وہ تیسرا مقام جہاں میں پہنچا وہاں میں 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا۔ آقا وہ فرات کے کنارے جو آپ چیخ چیخ کے ہو، ہلال میرا 32 برس کا بھائی عباس، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہنے لگے آقا ابھی آپ مقتل میں تھے، میں نے سنا آقا کہ آپ کسی خاتون سے گفتگو کر رہے ہیں، آقا ان کو بھی ساتھ لے آتے۔ ہلال کہہ رہے ہیں آقا ان کو بھی ساتھ لے آتے۔ کہنے لگے ہلال وہ نہیں ہے؟ کہا آقا کیوں؟ کہا ہلال وہ میری ماں فاطمہ زہرا اپنے بالوں سے میرے مقتل کی زمین کو صاف کرتے۔ صبح عاشور کا سورج طلوع ہوا، علی اکبر میرے لال اذان دو، علی اکبر میرے لال اذان دو۔ اذان ہوئی، ایک تیر عمر ساتھ نے یہ کہہ کے چلایا کہ لوگوں گواہ ہیں نا، پہلا تیر میں دیکھا ایک تیر کے تعاقب میں ہزاروں تیر۔ حسین کا آدھا لشکر اذان صبح کے وقت شہید ہو گئے، نماز صبح کے وقت آدھا لشکر شہید ہو گئے۔ ظہر کا وقت آتے آتے حسین نے یہ چاہا کہ نماز ظہر ادا کرنی ہے۔ ایک مرتبہ سعید کو دیکھ کے کہنے لگے سعید کہ جون میرے سامنے آ کے کھڑے ہو، اے سعید جون میرے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ، حتی اتمم صلاتی الظہر، تم میرے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ میں میرے ساتھ ہو تاکہ میں نماز ظہر فریضہ ظہر ادا کروں۔ حسین نماز پڑھ رہے، سعید و جون سامنے کھڑے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ ادھر حسین نے نماز مکمل کی۔ ایک مرتبہ سعید کہنے لگے آقا اجازت ہے، آقا اجازت ہے کہ ہماری روح میں ہمارے جسم کو نماز کریں، یہ ہے ولایت، اجازت ہے کہ روح جسم سے نماز کریں۔ ایک مرتبہ سعید گرے، حسین نے آگے بڑھ کے سعید کا سر زانو میں رکھا، آخری وقت ہے۔ حسین کا جانثار ساتھی کہنے لگے آقا سرانے آہٹ محسوس کر، کہنے لگے سعید تمہارا مقدر ہے، رسول خدا ہے۔ خاموش ہو گئے، پھر کہنے لگے آقا بائیں طرف آہٹ محسوس کر رہا ہوں۔ کہنے لگے سعید تم خوش قسمت ہو، نجف سے میرا بارہ علی مرتضیٰ ہے۔ روئیے عزیزان محترم، جیے تو اگلے برس کم ہے اور یہ غم پھیلا ہے، جو چند بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ کہنے لگے آقا آپ دائیں طرف آہٹ محسوس کر رہے ہو۔ کہنے لگے سعید جنت سے میرے بھائی حسن مصطفیٰ ہے۔ ایک مرتبہ سعید خاموش ہو گئے، اچانک کہنے لگے آقا اب قدموں کی طرف آہٹ محسوس کر رہے ہیں۔ حسین نے گھبرا کے کہا سعید جلدی سے پاؤں سمیٹو، میری ماں فاطمہ زہرا، اے میرے لال کے ناصر، اے میرے لال کے مددگار۔ دھیرے دھیرے حسین کے سارے ساتھی، سارا کنبہ حسین پر قربان ہو۔
حسین کس انداز میں روزے عاشور اعمال عاشور آپ کرتے ہیں. احکام عاشور میں کیا ہے؟ آستینیں چڑھی رہے، گریبان چاک رہے، بال بکھرے رہے. یہ ہے آداب روزے عاشور. کیوں؟ کیونکہ حسین آستینیں چڑھائے ہوئے تھے، حسین کے بال بکھرے ہوئے تھے، حسین کا گریبان چاک تھا. کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے. اسی شکل میں شاہ دن بھر رہے. کربلا کے میدان میں حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں. 18 برس میں کڑیل جوان کے جنازہ اٹھا رہے ہیں. کبھی بھائی کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں. قاسم کی لاش پہ جب پہنچے تو قاسم کی لاش گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو چکی تھی. جانتے ہیں لاش قاسم کو کیسے اٹھایا؟ ابا کے دامن کو پھیلایا اور قاسم کی لاش کے ٹکڑے ابا میں بھرے اور گٹری کی صورت حسین لے کر 6 مہینے کے لیے اصغر کو بھی دفنا چکے. اور اس کے بعد رخصت آخر کے لیے آئے. تم سب پر میرا آخری سلام. آخری لڑائی کے لیے حسین جا رہے ہیں. بیویوں سے رخصت ہوئے، سکینہ سے رخصت ہوئے، گھوڑے پر بیٹھے. تاریخیں لکھتی ہیں، مقتل لکھتے ہیں کہ حسین نے ایسا حملہ کیا کہ فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی. اور کیا کہیں گے حملہ کر رہے تھے حسین؟ تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے بھائی کے نشانی قاسم کو مار ڈالا، تم نے میرے اولو محمد کو مار ڈالا. بغداد کے حملے کر رہے ہیں. فاتح خیبر کا لال ہے، ایسی شجاعت کہ جس شجاعت کی کوئی مثال نہیں دکھتی. بغداد کے حملے کر رہے ہیں. تم نے میرے علی اصغر کو مار ڈالا. فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہیں. ایک آواز آئی علی اکبر کا واسطہ، حسین تلوار روک دو. جوان بیٹے کی لاش کو دیکھا اور کہنے لگے علی اکبر تم نے نہ دیکھی جنگ بدر ہے، بدر کیا؟ ایک مرتبہ حسین نے ذوالفقار سے لہو پوچھا اور جوان بیٹے کا واسطہ سن کے تلوار کو نیام میں رکھا. لشکر والوں نے دیکھا کہ حسین ذوالفقار کو نیام میں رکھ چکے اور حسین زین پر خاموش بیٹھے. اب جو حملے شروع ہوئے تو جس کے پاس تیر تھے وہ تیر چلا رہا ہے اور تحمل سے سنیے گا مگر روتے رہیے. روئیے تو اس انداز سے روئیے جیسے معصوم تھا، ویسے رو جیسے کوئی بوڑھی ماں کسی کڑیل جوان کا تیر چلا رہا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے، کوئی بچیاں مار رہا ہے، تیر آگے پیشانی پہ لگا. سنتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ نبی کا نواسا پشت فرس پہ جھوم رہا ہے. حسین جھوم نہیں رہے تھے. جب نیزوں کا وقت بائیں جانب ہوتا تو حسین بائیں جانب جھکتے تھے. جب وقت دائیں جانب ہوتا تو حسین دائیں جانب جھکتے تھے. خدا لعنت کرے شمر پر. 3 تیر کربلا میں چلا ہے شمر نے. پہلا تیر مشک سکینہ میں جا کے لگا. کربلا نے کربلا میں 3 تیر چلا. پہلا تیر مشک سکینہ پہ لگا. کربلا کا دوسرا تیر کہاں چلا ہے؟ علی اصغر کے گلے پہ لگا. اور جب حسین پشت فرس پہ جھوم رہے تھے تو اس ظالم نے ایک مرتبہ نشانہ لیا، بیٹا بیٹھ جاؤ. مشک کا پہلا تیر مشک پہ لگا، دوسرا تیر علی اصغر کے گلے پہ لگا. ہرملا کے تیر، ہرملا کے تیر. ایک مرتبہ پشت فرس پہ جب حسین جھوم رہے 1900 تک ملک چھوڑ. حسین دین سے زمین پر نہیں آتے تھے. سننے کی طاقت ہے تو سنیے. ایک مرتبہ اس شقی نے حسین کے دل کا نشانہ لیا. کا نشانہ تیر چلا، حسین کے دل کے آر پار ہو گیا. اب حسین زمین پر بیٹھا ہوا ہے، زمین پر آئے.
खंजर लिए हैं, अल्लाह की पनाह, शिमर खुद खंजर लिए हैं। अब खुद खंजर को मजीद पत्थरों पर मारता हुआ आगे बढ़ रहा है। ज़ीनते अर्श बरी खाक पे उफ्तादा है, ज़ीनते अर्श बरी खाक पे उफ्तादा है, ना बिछौना है, ना मस्जिद है, ना सज्जादा है। शिमर खंजर लिए बालीन पे इस्तादा है। अरे कोई इतना नहीं कहता कि नबी ज़्यादा है। कस्द सजदे का उधर क़िबला दीन करता है, नियते ज़िबह इधर शिमर लई करता है। खंजरे जुल्म को चमका के पुकारा दुश्मन, वो सका है नबवी काटूं मैं या अब गर्दन। बोले शाह जिसमें तू राजी हो नहीं जाए सुखन, हल्क ये हल्क नबी है ये बदन उनका बदन। अब बैठ सुनिएगा, शिमर ने पूछा अरे तुम्हें उज़्र कोई अब तो नहीं? बोले शाह देख ले दरवाजे पर ज़ैनब तो नहीं। ज़ैनब एक बुलंदी पर खड़ी हुसैन की जंग देख रही है। हैबत ऐसी है कि फौज करीब आ गई। कोई कहता है हुसैन मारे गए, कोई कह रहा है हुसैन जिंदा है। अब सुनिएगा, खुदा आपको कोई गम नजर से वायका में सरकार से कर, कोई कह रहा है मारे गए, कोई कह रहा है जिंदा है। किसी शकीन का अभी मालूम हो जाएगा। मक्तब में पुकार का कहा ज़ैनब खैमों से बाहर निकलो। हुसैन ने कोहनियों के जोर से सर को बुलंद किया, कहा ज़ैनब खैमों से बाहर ना आना, अभी हम जिंदा हैं। खुदा लानत करे, शिमर खंजर लेके आगे बढ़ा। खंजर चल रहा है, हुसैन का खुश्क गला है, खंजर चल रहा है। मगर जब खंजर न चला, जालिम ने ज़रबे मारना शुरू की। सूखी गर्दन, खुश्क गला, जब गला नहीं लगा, हुसैन के सीने पर घुटना रख के उस शकील ने ज़रबे मारना शुरू की। बस सुनिए, मजलिस खत्म हुई। यजीद ने पूछा शिमर, जब तू खंजर चला रहा था, जब तू ज़रबे मार रहा था, तो हुसैन क्या कह रहे थे? उस शकील ने कहा पहली ज़रब मारी, कहने लगे अल्लाह अकबर। दूसरी ज़रब मारी, अल्लाह